اس سے پہلے میں شروع کروں، لیٹس پرے ٹوگیدر، مختصر سی دعا کریں۔ خدا زندہ سوالی باپ، میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کی وفاداری کے لیے، محبت کے لیے، اس استحقاق کے لیے جو آپ نے ہم سب کو بخشا کہ آپ کے کلام مقدس کو اکٹھے مل کر ایک جماعت کی صورت میں سیکھ سکے۔ میری سادہ اور مختصر سی دعا یہی ہے خدا کہ آپ پلیز اس وقت کو اپنے ہاتھوں میں لیجیے گا اور ساری ڈسٹریکشنس کو، ابلیسی ایسی قوتوں کو جو دھیان کو، خیالات کو منتشر کریں، خدا وہ مسیح یسوع کے نام سے ایسی ساری کمانڈیٹیز، ایسی ساری قوتیں جاتی رہیں۔ آپ کے پاک روح کی انوائنٹنگ کو مانگتے ہیں کہ ہمارا ذہن کلام مقدس کی صحیح تعلیمات کو سن سکے، نہ صرف سن سکے بلکہ جیسے یعقوب کے خط میں لکھا اس پر عمل کر سکے۔ اور خداوند خادمین، پاسبان، مبشر، خداوند ٹیچرز اور ایسے لوگ بھی جو خداوند خدمت سے شاید براہ راست منسلک نہیں لیکن انڈائریکٹلی آپ کے کلام کو سیکھنے کی چاہت اور انس رکھتے ہیں، خداوند وہ اس کلام سے برکت حاصل کر سکے۔ میری خداوند ایک اور دعا ہے کہ اس کلام کو جب سنا جائے، سیکھا جائے تو خداوند اس کا مرکز، اس کا سینٹر کوئی شخص نہ ہو بلکہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ساری نظریں ٹکے خداوند، اور خداوند لوگوں کی جو ڈیپتھ ہے، جو ان کی خداوند گہرائی اور روحانی بلوغت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے خداوند، کسی پریچر، کسی ٹیچر کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے کلام کی تاثیر اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ میرے دل کے خیالات، میرے منہ کے الفاظ آپ کے حضور خداوند مقبول ٹھہرے، اور مجھے فضل دیجیے گا کہ ساری باتوں کو نہایت عاجزی، انکساری، آپ کے خوف کے تلے رہ کر پاک روح کے وسیلے سے انکساری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر یہ ساری چیزوں کو شیئر کر سکوں، اور اسے سارا جلال، عزت، بزرگی آپ کے نام کو ملے۔ مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستانی صورتحال یہ ہے کہ شاید ہمیں اتنی کلیسیائیں پاکستان میں نہیں ملیں گی جتنے خادمین ملیں گے۔ اٹس اے گروئنگ ٹرینڈ، بہت زیادہ یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس میں ایون آپ کے اس ابھی جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر بھی اگر آپ کسی ہفتے سروے کر لیں اسٹیٹسٹکلی تو آپ کو سوؤں کی تعداد سے بلکہ ہزاروں کی تعداد سے ایسی کلیسیائیں، ایسے خادمین ملیں گے جو کہ ہر روز ان کی شرح کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے باعث ہمیں کوشچن، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے بعد یہ اس حوالہ پر غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کوشچنز پر غور کریں میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا جو کہ پالوس رسول کی معرفت دوسرے کرنتھیوں میں آپ کو ملے گا۔ تو سیکنڈ کرنتھینز اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے کروں گا، اور اگر بائبل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پلیز اس کو غور سے سنیے گا، میں آرام سے اور تسلی سے اس کو کروں گا۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پالوس رسول اس طرح لکھتے ہیں، مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، پر جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک ایک دم سے تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا۔ انڈر لائن کر لیجیے اس کو اپنے ذہنوں میں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا مگر تو بھی باز رہتا ہوں، تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کی اندیشہ سے
پھول جانے کے اندیشہ سے مراد میرے تکبر گھمنڈ میں آ جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں بھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار، 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں سب مل کر تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں، کہ کسی بھی خادم کے لیے مسیحی خدمت میں کامیابی یا ترقی کا معیار یا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی لٹمس پیپر ہمارے پاس ہو اور آپ کو یہ جاننا ہو کہ یہ خادم، اگر میں ہی خادم ہوں یا کوئی اور خادم ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی خادم کی سکسیس کا کرائیٹیریا، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ 2-3 چیزیں، یا کسی خادم کی دولت سے، اگر اس کے پاس بینک بیلنس یا اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسہ ہے، کیا یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ خادم بہت زیادہ کامیاب اور ترقی پذیر ہے؟ کیا اس شخص کی شہرت سے، کبھی ہفتے میں 3 دفعہ وہ ٹی وی چینلز پر آتا ہے، جب اس کی میٹنگ جو ہوتی ہے تو اسی طرح مجمع بھر جاتے ہیں، لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، 4-5 گاؤں سے بڑی بڑی مسجدیں بھی بھر کر آ جاتی ہیں، کیا یہ اس کی خدمت میں کامیابی کا معیار ہے؟ یا اس شخص کی شخصیت، اس کی فین فالوئنگ بہت پاپولر ہے، مزیدار شخص ہے، اسے ملنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور جہاں پر جاتا ہے رش لگ جاتا ہے، یا اس شخص کی لوگوں میں مقبولیت؟ کیا کسی خادم کی یہ کرائیٹیریا سے آپ اس کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا دوسرے کرنتھیوں میں سے، آئی تھنک اس حوالہ سے ہم پالوس رسول کی زندگی اور اس کی خدمت کے حوالہ سے کچھ اصول سیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے صرف 4 اصول 4 پرنسپلز رکھوں گا، جس کے باعث اگر آپ خدمت میں یا کسی اور کی خدمت کو پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ خدمت بائبلی طور پر ٹھوس اور سالڈ اور اوتھینٹک خدمت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان 4 اصولوں پر ان حوالہ میں سے غور کریں، یہ ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بھی نئے عہد نامہ میں سے خط پڑھیں تو اس کا تاریخی پس منظر جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اوکے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ یہاں پر آ کے کہ اگر آپ کو کوئی ٹیکسٹ کرے اور ٹیکسٹ کسی اور کو کیا ہو اور آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھیں اور آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ ٹیکسٹ کس وجہ سے، اس کی ریزن کیا ہے کہ ٹیکسٹ لکھا گیا، تو آپ اس کو غلط طریقے سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ نئے عہد نامہ کے خطوط کیا ہیں، اگر کسی دن گوگل کر کے سرچ کرنے کی کوشش کریں تو نئے عہد نامہ کے خطوط بیسیکلی جوابات ہیں ان سوالات کے جو کلیسیاؤں نے پالوس رسول سے پوچھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کلیسیوں میں جب کوئی ابتدائی کلیسیا میں مشکل ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تھیولوجیکل خدا کے ایمان کو لے کر وہاں پر کوئی کشمکش یا کانفلکٹ ہوتا، تو لوگ دوبارہ پالوس رسول کو، جس نے ان کلیسیاؤں کی بنیاد رکھی ہوتی، اس کو خط لکھتے، جیسے آج کے دور میں پروبیبلی ٹیکسٹ میسج یا پھر ای میل کے ذریعے آپ لوگوں سے کورسپونڈنس کر سکتے ہیں۔ پالوس رسول سے لوگ وہ جوابات یا تو خط لکھتے یا کلیسیا میں سے ایک بندے کو چن لیتے کہ آپ جا کر پالوس رسول کو بتائیے کہ ہماری کلیسیا میں یہ مشکل ہے، آپ اس کا حل نکالیے۔ تو پالوس رسول ان چیزوں کو سنتا، ان کے بارے میں دعا کرتا، اور آف کورس کیونکہ کلام مقدس پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا تو آف کورس پالوس رسول رپورٹ کی طرح نہیں لکھتا، ان چیزوں پر غور و فکر کرتا، اس کو دماغ میں رکھتا، اس کے بارے میں سوچتا سمجھتا، اور پھر ان خطوط میں ان سوالوں کے جوابات کو تحریر کرتا۔ کرنتھیوں کا خط، کرنتھیوں کے خط میں بہت زیادہ آپ کو ایشوز ملیں گے۔ انفیکٹ جب میں اپنی تھیولوجیکل سٹڈیز کو پورا کر رہا تھا تو مجھے جب پہلی دفعہ کرنتھیوں کے پہلا اور دوسرا خط کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اس کے تاریخی پس منظر کو جاننے کا موقع ملا، تو مجھے لگا کہ جیسے میں کرنتھیوں کی جب تاریخی پس منظر کو پڑھ رہا ہوں
یہ بالکل ایسے ہیں جیسے پاکستان میں بہت زیادہ ایسی پرابلمز، ایسے ایشوز کرنتھس کی کلیسیا میں آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کہیں گے یہ تو ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے کیونکہ ہمارا آج کا موضوع لیڈرز کے لیے خدمت میں ان اصولوں کو سیکھنا ہے۔ ایک ایشو کو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہوں گا، وہ ایشو آپ کو دوسرے کرنتھیوں کے 10ویں باب سے 13ویں باب تک ملے گا۔ سو اگر آپ گھر جا کر ہوم ورک کے طور پر 10واں 11واں 12واں اور 13واں باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پالوس رسول اپنی رسولی جو خدمت ہے اس کے دفاع میں ساری چیزیں لکھ رہا ہے، اور اس کو اپنے رسولی دفاع کے لیے اپوسٹولک جو ڈیفنس ہے اس کی کیوں ضرورت پڑی۔ اس کلیسیا میں کرنتھس میں کچھ ایسے لوگ تھے، ایسے 100 نامی بنامی جو خادمین تھے جو اپنے آپ کو پالوس رسول سے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو پالوس رسول اس خط میں لکھتا ہے اپنے آپ کو افضل رسول سپر اپوسٹلز کہہ کر بلا رہے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دوسرے کرنتھیوں کا ہی 11واں باب، بالکل ایک صفحے کو آپ ٹرن کریں گے تو پچھلے صفحے پر آپ کو ملے گا دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں ذرا کیا لکھا گیا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان کیا لکھا ہوا ہے افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں۔ اس کا مطلب کچھ ایسے رسول تھے ادھر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پالوس رسول ٹھیک ہی ہے بس، لیکن ہم جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ اور افضل رسول ہیں، اور اپنے آپ کو افضل کیوں سمجھتے تھے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ ٹو۔ اور پھر اگین جب میں ان باتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس کو پاکستانی پس منظر میں پاکستانی کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنے آپ کو افضل وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب پالوس رسول خدمت کرتا ہے، جب وہ کلام مقدس کے بارے میں بولتا ہے تو اس کی چیزوں میں، اس کی باتوں میں، اس کی تقریروں میں اتنا دم نہیں ہوتا جتنا ہماری تقریروں میں۔ جب وہ اپنی باتوں کو چکنے چپڑے طور پر بہت زیادہ فیسینیٹ کر کے پیش کرتے تو وہ کہتے تھے پالوس رسول کیا خادم ہے۔ وہ تو جب بولتا ہے تو بہت دھیما ہو کے بولتا ہے، شاید اس کی اپنی زندگی میں اتنی زیادہ طاقتور اور معجزات والی کہانیاں نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ اسکالرز ہیں وہ تاریخی طور پر یہ بھی کہتے ہیں، جو جس کا آپ کو حوالہ غلطیوں کے 6 باب میں ملے گا اگر آپ جا کر پڑھنا چاہیں، کہ پالوس رسول کو ایک آنکھ کا ایشو تھا۔ بہت سارے لوگ اس سے اسکالرز اتفاق کرتے ہیں، میں بھی اس پر اتفاق اس تھیوری سے کرتا ہوں کہ اس کو آنکھ کا ایشو تھا، جس کے بعد بہت ساری کلیسیاں یہ کہتی تھی کہ اپنی اکھاں دلاز سے کر نہیں سکتا، لوگوں کو کیا شفا دے گا، لوگوں کو کیا کلام سنائے گا، جبکہ یہ خود کمزوریوں سے اور ویکنیس سے بھرا ہوا ہے۔ تو وہ افضل رسول پالوس رسول کے خلاف ایک مہم سٹارٹ کرتے ہیں کرنتھس میں، جس کے باعث وہ لوگوں کو یہ تعلیمات دے رہے تھے کہ پالوس رسول اچھا رسول اور خادم نہیں ہے، اس کی زندگیوں میں آپ کو کوئی طاقت والے موجزے بہت زیادہ نہیں ملتے، وہ اپنی تقریروں کو بہت پرجوشی سے ثابت نہیں کرتا۔ تو پالوس رسول اس بات سے واقف تھا کہ اس طرح کی تعلیم چاہے وہ کرنتھس میں ہو یا پاکستان میں ہو، وہ کلیسیاؤں کو اور خداوند کے ایمانداروں کو بہت آسانی سے خراب کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وسیلہ سے، اس کے تحت جو لوگ ہوں گے ان کا جو ایمان ہے وہ خداوند کے پاک کلام پہ نہیں بلکہ پاسبانوں کی اور لیڈرز کی اور ایونجلسٹ کی تقریروں پر منجمد ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ بہت زبردست ہو کر بہت انٹرسٹنگ اور بہت فیسینیٹلی خداوند کے پاک کلام کی تبلیغ کریں، لیکن الٹیمیٹلی کسی بھی خادم کی جو اوتھینٹسٹی ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو جینوئنس ہے، وہ اس کی ریٹورک، اس کی تقریروں سے، اس کے اچھے الفاظ سے، اس کی پاور سے، اس کے لوگوں میں مقبولیت سے نہیں پرکھی جا سکتی۔ آئی تھنک اس کی جو حقیقی کریڈیبلٹی اور اوتھینٹسٹی ہے وہ اس بات سے پرکھی جا سکتی ہے کہ کیا وہ اپنی تعلیمات کو خداوند کے پاک کلام کے مطابق شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ This is the biggest credibility۔ اور پاکستان میں اس لیے میں بتا رہا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہماری بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہانیوں کے ذریعے، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، اپنے سوشل انفلوئنس کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات ان کی تعلیمات بائبل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اور ہمارے لوگ بھی کیونکہ ابھی روحانی بلوغت کی کئی دفعہ میں کمی ہوتی ہے، کلام مقدس کو سمجھنے میں قاصر ہوتے ہیں، تو وہ بھی بہت آسانی سے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تعلیمات کو کلام پاک کی روشنی میں پرکھے بنا اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو پالوس رسول ان سارے لوگوں کی اس غلط خیالات کو اپوز کرتا ہے، اور 4 اصول
ہمیں سکھاتا ہے. وہ 4 اصول آپ بھی، میں بھی، سب یہاں پر بیٹھے لوگ اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو میں بیان کروں گا اور ایک ایک اصول کو باری باری ہم ٹیکسٹ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں گے. سو اصول نمبر 1، خدا کے سچے، اور اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہیں خدا کے سچے اور وفادار خادم بننے کے 4 اصول. اگر آپ سنڈے اسکول منسٹری میں ہیں، پریچر ہے، ٹیچر ہے، ایونجلسٹ ہے، وٹ ایور یور منسٹری از، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی کالنگ کی کریڈیبلٹی کو، اوتھینٹسٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 4 چیزیں، میں نہیں، اب میری رائے نہیں ہے، یہ سجیشن نہیں ہے، ہم ان ساری چیزوں کو کلام مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سو پرنسپل نمبر 1، اصول نمبر 1، خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنی قوت اور طاقتوں پر نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہے. سو I'm going to repeat it. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنی قوت اور طاقتوں پر نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہے. اس کے لیے 2 حوالہ جات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. دوسرے گرنتھیوں میں سب سے پہلے دیکھیے 11واں باب اور اس کی 30ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کیا ہے؟ کمزوری سے متعلق ہے. اور دوسرا اس کا حوالہ 12ویں باب کی 5ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے. دوسرا گرنتھیوں 12واں باب اس کی 5ویں آیت. میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا. سو کیوں پالوس رسول اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو دوسرے گرنتھیوں کے 12ویں باب کی 9ویں آیت کے دوسرے حصے میں ملے گا. یہ کیوں پالوس اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہے؟ 12واں باب اس کی 9ویں آیت اور اس کا دوسرا حصہ. وہاں پہ لکھا ہے، بس میں بڑی خوشی سے، کمپلیننگ سے نہیں، شکایات سے نہیں، افسردہ ہو کر نہیں، بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ کیا ہو؟ مسیح کی قدرت مجھ پر. انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک طرف تو پالوس رسول ایسے لوگوں سے مقابلہ کر رہا ہے جو کہ آلریڈی اس کو لک ڈاؤن کر رہے ہیں، جو کہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا رسول ہے who is a apostle of weaknesses، جو کہ کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں کمزوریاں. یہ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اس کو لیڈر نہ مانو، اس کو پاسبان رسول نہ مانو، اس کو چھوڑو اور ہماری پیروی کرو. اور پالوس بجائے اس کے کہ وہ لکھنے لگے کہ میں نے کتنے مردے زندہ کیے، یا کتنے لوگوں کو کاؤنٹ کر کے بتایا شفا دی، یا کتنی جگہوں پر میں گیا تو خدا نے میرے ذریعے بڑے بڑے کام کیے جو کہ آف کورس خدا نے اس کے ذریعے کیے. پالوس رسول جیسا مشنری، پالوس رسول جیسا خادم جس نے مسیحیت کی تاریخ میں اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی طاقتوں، اپنی اسٹرینتھ پر نہیں بلکہ اپنی کس پر فخر کر رہا ہے؟ کمزوریوں پر. اور وہ اس کی کمزوریوں پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. اگر ہم میرے ساتھ پڑھیں 11واں باب اس کی 23ویں سے 28ویں آیت تک، اس کو بڑا غور سے ذرا لسٹ کو دیکھیے گا، آپ کو بہت اس کو اچھا پڑھنے میں لگے گا. 11واں باب 23ویں آیت سے 28ویں آیت تک. کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں. آگے دیکھیے، کیوں زیادہ تر ہوں؟ محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بنت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈھاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، اگلا انٹرسٹنگ، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں. what an interesting thing. ایک طرف اس کے جو مخالفین ہیں وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پالوس رسول ان سے کمپٹیشن کرنے کی بجائے اور یہ بتانے کی بجائے کہ آپ کے سارے دعوے کھوکھلے ہیں اور جتنا کام خداوند آپ کے وسیلے سے کر رہا ہے شاید اس سے بھی زیادہ بڑا کام خداوند میرے وسیلے سے کر رہا ہے. پالوس رسول کیا چوز کرتا ہے؟ وہ اپنی طاقتوں کے بارے میں بیان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی کمزوریوں کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے.
اور آئی تھنک یہی بہت زیادہ امپورٹنٹ اہم پہلو ہے کسی بھی مسیحی خدمت میں. اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مسیحی خدمت میں ایک جو سب سے بڑی آزمائش ہوگی، اور خاص کر کے پاکستانی کانٹیکس میں بہت بڑی آزمائش ہوگی، وہ ہوگی کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پر ہاتھ چڑھا کر پیش کرنا. لیکن جو خدا کا سچا اور حقیقی خادم ہوگا وہ اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو مزید ایکسالٹ نہیں کرے گا. جب میں اندر تھا تو پاسٹر میں کیا کہتے کہ مسیح کا خادم کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جائے، گھٹتا چلا جائے. اور کون بڑھتا چلا جائے؟ یسوع مسیح. سو آئی تھنک خداوند کے جو اوتھینٹک اور کریڈیبل خادمین کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، کئی نشانیوں میں سے وہ یہ ہے کہ ایسے خادمین جو واقعی خداوند کے بلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی کمزوریوں میں زندگی گزار کر لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگرچہ میری یہ کمزوری ہے، اگرچہ میں ان بہترین عالموں اور مفکروں کی طرح بول نہیں سکتا، اگرچہ شاید میں بہت زیادہ ٹی وی چینلز پر جا نہیں سکتا، لیکن خداوند مجھے اب میری کمزوریوں کے باوجود بھی استعمال کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے میری قدرت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ کس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. سو اگر آپ کسی بھی خدمت میں، آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی کانٹیکس میں خاص کر کے I would like to mention کہ ہمارے کلچر میں سیلیبریٹی کلچر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے ایکٹ کرنا کہ جیسے آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں. میں کیوں اس سیمینار میں ہوں جب تک اگر میرے پاس پیچھے 5-6 گارڈز نہ ہوں؟ کیوں میں ہوں اگر مجھے ادھر پروٹوکول نہ ملے، اسپیشل صوفہ نہ رکھا جائے، مجھے ہار نہ پہنائے جائیں؟ میرے ساتھ انفارچونیٹلی اس حد تک بری حالت ہے کہ میری کوالیفیکیشن اور میری شہرت کے ساتھ ساتھ میری جو قیمت ہے وہ قیمت نہ میری ادا کی جائے. لیکن مسیح کا سچا اور وفادار خادم وہ اپنی طاقتوں پر نہیں، اپنی ڈگریز پر نہیں، اپنے انٹرنیشنل گوروں کے ساتھ تعلقات پر فخر نہیں کرتا، بلکہ وہ کس پر فخر کرتا ہے؟ اپنی کمزوریوں پر. اور کمزوریوں پر کیوں فخر کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی کمزوریوں میں کس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے؟ سو اصول نمبر 1، the true and a faithful minister of God, he takes pride in his weaknesses, not in his strengths. Point number 2، اصول نمبر 2، خدا کا سچا اور وفادار خادم ایک عام اور سچے یسوع کے پیروکار کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. سمپل سا ہے. ایک خدا کا سچا اور وفادار خادم بجائے اس کے کہ وہ بڑھا چڑھا کر اپنے آپ کو پیش کرے، وہ ایک عام اور سچے پیروکار کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. میرے ساتھ پڑھیے 2 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 6 آیت. اس میں لکھا ہے، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بیوقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، مگر تو بھی قابل غور، مگر تو بھی کیا رہتا ہوں، تاکہ کوئی مجھ سے زیادہ مجھے نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا یا مجھے سنتا. اب اس میں پولس رسول ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ یکا یک کتنے آسمان پر؟ تیسرے آسمان پر لے کے جایا گیا، اور وہ رویا دیکھ رہا تھا یا فزیکلی روح القدس کی حضوری کی وجہ سے وہاں پر گیا. پولس رسول کہتا مجھے خود بھی نہیں پتا، وہاں پر 2 دفعہ وہ لکھتا ہے کہ آیا وہ ڈائریکٹلی تھا یا انڈائریکٹلی، آئی ڈونٹ نو، خداوند کو اس کے بارے میں معلوم ہے. لیکن آگے چل کر اس بات کو کلیئرلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں پولس رسول بات کر رہا ہے، جس نے بڑی بڑی آسمان کے فردوس میں رویا دیکھی اور مکاشفات دیکھے، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ وہ کون؟ خود تھا، خود پولس رسول تھا. لیکن پولس رسول بجائے اس کے کہ وہ اپنے مخالفین، اپنے سارے سپر پوسل جو افضل رسول اپنے آپ کو سو کال پیش کرتے ہیں، ان کو اپنے مکاشفات کے بارے میں یا وہ کمپٹیشن میں آتا اور کہتا میں تمہیں اب بتاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بندہ فردوس میں گیا ہے، تیسرے آسمان پر گیا ہے، کسی نے اتنی زبردست رویا دیکھی، کسی کے پاس اس طرح کے مکاشفات ہیں جو میرے مکاشفات ہیں. کیا خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹلی دمشق کی راہ پر کسی کو ملا جیسے مجھے ملا؟ لیکن انٹرسٹنگلی ایک خدا کا سچا اور خادم ہوتے ہوئے، ایک وفادار خادم ہوتے ہوئے، وہ اپنے سپر نیچرل ایکسپیرینسز کو لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے نہیں بتاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز سے باز رہتا ہوں تاکہ لوگ صرف اتنا ہی میرے بارے میں جانیں جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں یا مجھے جتنا وہ دیکھ سکتے ہیں. جس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کانٹیکس میں یہ بہت زیادہ آزمائش ہے
کہ جب لوگ اپنے آپ کو ایک اہم شخصیت کی طرف پیش کرتے ہیں. یہ آزمائش ہے کسی کے بھی لیے, میرے لیے بھی, پاسٹر ایمینوئل کے لیے بھی, کوئی بھی جو خدمت سے منسلک لوگ ہیں, اٹس ویری ویری ایزی فار دیم ٹو بی ٹیمپٹڈ. اور خاص کر کے جب لوگوں کے درمیان آپ ہو اور کچھ خدا نے آپ کو برکت دی ہو, تو آپ ایک عام شخص کی طرح زندگی نہیں گزارے, ایک عام شہری کی طرح زندگی نہ گزارے. آپ کو لگے کہ لوگ آپ کو او کرتے ہیں, ان کو پابند ہونا چاہیے کہ جب آپ کو دیکھیں تو آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں. جب آپ بڑے خادم ہیں تو آپ کو اسپیشل پروٹوکولز ملیں. لیکن پالوس رسول خداوند کا اتنا بڑا خادم ہوتے ہوئے بھی, اتنے زیادہ مکاشفات اور مفوق الفطرت طور پر سپر نیچرل رویا دیکھنے کے بعد وجود بھی ایک عام اور سچے پیروکار کی طرح زندگی بسر کرتا. اور اس کی ایک مثال آپ جانتے کیا کہ اگر پالوس رسول چاہتا تو جتنی کلیسیاں ہیں اس نے تعمیر کی, ان کی بنیاد رکھی, تو بہت آسانی سے ساری کی ساری کلیسیاں پیسے ڈال کے اس کی منسٹری کو سپورٹ کر سکتی تھی. لیکن آپ جانتے کہ پالوس رسول کیسے زندگی گزارتا تھا؟ خیمہ کو بنا کر, ٹینٹ میکنگ. کیسا لگتا ہوگا کہ ایک شخص اپنے آپ کو تھنک اباؤٹ, صرف 2 منٹ کے لیے سوچیے, امیجن کیجیے کہ وہ ایک بڑا رسول ہو اور اس کو خدا نے غیر مختونوں کے جینٹائلز کے لیے چنا ہو, اور اس نے بڑے بڑے معجزے کیے ہو, جہاں پر جا رہا ہو اس کو کلیسیوں کی بنیاد رکھتا ہو, خطوط لکھتا ہو. ان فیکٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں, نئے عہدنامہ میں جو 3/4 حصہ ہے وہ پالوس رسول کے خطوط کا ہے. تقریباً 12 13 14 خطوط جو ہے وہ آپ کو پالوس رسول کے ملتے ہیں. تو ایسا شخص جو خطوط لکھتا ہو, جو جا کر ایونجلزم کرتا ہو, یہودیوں کے ساتھ اپولوجیٹک, ان کے ساتھ ڈائلوگنگ کرتا ہو, لیکن پھر لوگ آ کر انہیں دیکھیں کہ کسی ایک گلی کے چوراہے پر وہ بیٹھ کر وہی کیا بنا رہا ہے, ٹینٹ کو سی رہا ہے. کین یو امیجن؟ کیا آج کے دور میں ہم آدمی کو ایسے تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے کانٹیکس میں خدمت کے معیار کو ان کی شخصیت کی اہمیت کے ساتھ جوڑا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ایگزیکٹلی ٹینٹ میکنگ کرنی چاہیے, لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ خدا کا سچا اور وفادار خادم ہوتے ہوئے خداوند آپ کی منسٹری میں کتنی ہی برکت آپ کو کیوں نہ دے دے, آپ کو ایک عام اور سچے پیروکار کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. خواہ آپ کو خداوند پوری دنیا میں لے کر جائے یا کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے قصبے میں استعمال کر رہا ہو. اصول نمبر 2 کہ خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنے آپ کو بڑھانے کی بجائے اپنے آپ کو ایک عام اور سچے مسیح کے پیروکار کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہے. اصول نمبر 3, پرنسپل نمبر 3, خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا اور عاجزی سے رہنا سکھاتا ہے. Now this is very very important. خداوند کا سچا اور وفادار خادم اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا اور عاجزی سے رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسیحی خدمت کی بنیاد جو خداوند یسوع مسیح نے رکھی وہ محبت ایک تھی, لیکن دوسری کیا تھی؟ عاجزی. اور آئی تھنک کہ ہمارے کانٹیکس میں اسی ایک چیز کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ خداوند اگر آپ کو کتنی ہی برکت کیوں نہ دے, آپ کتنے ہی مشہور اور پاپولر کیوں نہ ہو جائے, اگر آپ کی زندگی میں عاجزی, اور عاجزی کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں, مطلب 2 طرح کی عاجزی ہوتی ہے. ایک تو آپ عاجزی کو فیک بھی کر سکتے ہیں, جو کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ منسٹری کے سرکلز میں ایسا بہت پاسبل ہے کہ آپ جا کے میرے دوسرا میں جی جناب جھک کے, ضروری نہیں اس کے لیے آپ نے جھک کے میرے اور سلام کریں اور یہ فیک ہیومینٹی. آپ عاجزی کو فیک بھی کر سکتے ہیں, آرٹیفیشل بھی بنا سکتے ہیں, لیکن سچی عاجزی آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ آپ کے جھکنے میں نہیں, آپ کے خیالات میں, in your thoughts. تکبر بھی آپ کی ذہنی کیفیت کا ایک نام ہے اور عاجزی بھی آپ کے خیالات میں. جب آپ اپنے آپ کو اپنی طاقت کو دوسرے کی کمزوری کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کو پرائڈ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ What is pride? When you compare your strengths with the weaknesses of other people. تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ خادم ہیں تو آپ کو دیکھیں ہم لیکن خدا نے کتنی برکت دے دی مجھے, تو کتنے زیادہ انویٹیشن آتے ہیں, وہ دیکھ لو بیٹھا ہے حال ہی تک بھی, اس کی وجہ کوئی بھی ہو, لیکن آپ کی ذمہ داری خدا کے سچے اور وفادار خادم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خداوند آپ کی خدمت کے درخت کو کتنا ہی پھل کیوں نہ لگائے, آپ سال ہر سال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاجزی اور حلیمی میں بڑھتے چلے جائیں. اور یہ ٹیمپٹیشن ہے. میں یہ اگر بات کر رہا ہوں تو یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اس سے اسٹرگل نہیں کرتا,
کوئی بھی خادم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اسٹرگل نہیں کر رہا. مجھے شاید ہر روز اس تکبر سے اور ایروگنس سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور ہر خادم کو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہر روز کی ایک اسپرچل وارفیئر، ایک جنگ ہے جس میں اپنے آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ خدا مجھے کتنی ہی برکت کیوں نہ دے دے، مجھے لوگوں کے ساتھ، کلیسیاؤں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، اور خاص کر کے وہ لوگ جو مرتبے میں، طاقت میں، مالی طور پہ آپ سے کمتر ہو، اس کے ساتھ عاجزی سے اور حلیمی سے پیش آنا. اور خدا نے اس کو عاجز رکھنے کے لیے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کی. اس کا حوالہ آپ کو 7ویں اور 9ویں آیت میں ملے گا. کیونکہ خدا جانتا تھا کہ پولس رسول نے نیو ٹیسٹمنٹ کی 14 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ اس کے پاس مکاشفوں کی زیادتی ہے. خدا نے اس کا ایک حل نکالا. 7ویں آیت، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کیا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں. اب یہ کانٹا چبویا گیا کیا چیز ہے؟ کوئی لٹرلی کسی نے آ کے اس کے جسم میں کانٹا نہیں چبو دیا، کوئی انجیکشن نہیں تھا. یہ صرف میٹافوریکلی اصطلاحی طور پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے خدا نے اس کی زندگی میں کوئی ایسی اسٹرگل کو، ایسی پرابلم کو اس کی زندگی میں رکھ دیا جس کے باعث خداوند چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ عاجزی سے رہے. اب آئی ڈونٹ نو، ہر شخص کی زندگی میں وہ کوئی نہ کوئی کانٹا ہو سکتا ہے، شاید آپ نہیں جانتے، اور شاید اس کانٹے سے آپ کتنے سالوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں. پولس رسول کی طرح 3 دفعہ نہیں، شاید 30 دفعہ آپ خدا سے دعا کر چکے ہیں کہ خداوند اس کانٹے سے، اس مشکل سے، اس اسٹرگل سے مجھے رہا کر دے. لیکن اس کانٹے کی آپ کی زندگی میں موجودگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خداوند تکبر سے اور ایروگنس سے بچانا چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح، خداوند خود پولس رسول کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تو نے 3 دفعہ دعا کی، اب ختم ہو جائے گا. اس کا سلوشن پولس رسول کو خداوند کیا دے رہے ہیں؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. کئی دفعہ اس کانٹے کو خداوند آپ کی زندگیوں سے نہیں نکالتا، اس کی کئی وجہ ہوتی ہے. ایسی کئی چیزیں جس کے بارے میں آپ 3 سال سے یا 30 سال سے دعا کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کانٹا آپ کی زندگی سے فوراً نکل جائے، تو میریکل ہو جائے، جادو ہو جائے، کسی کنونشن پہ جائیں، آپ سیمینار میں آ تو ختم ہو جائے. لیکن اس کی کوئی وجہ ہے سفرنگ کی، جو کہ نیا ڈرامہ میں ایک بہت ہی پاپولر تھیم ہے. آپ کو بہت زیادہ تعلیمات سفرنگ کے تعلق سے، دکھوں کے بارے میں ملیں گی. اور خاص کر کے پولس رسول کو کچھ لوگ کہتے ہیں دی اپوسٹلز آف سفرنگ، دکھوں کا رسول، کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے دکھ دیکھے اور یہ بھی ان دکھوں میں سے ایک تھا. لیکن پولس رسول نے اپنی اس حالت پر قناعت کیا. وہ خدا سے لڑا نہیں، اگرچہ اس کے لیے مشکل کام تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاید اس کانٹے کی میری زندگی میں، میرے جسم میں موجودگی مجھے تکبر سے، گھمنڈ سے اور فخر سے بچائے رکھتی ہے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو سیکھنے والی بات ہے، تیسرا اصول، وہ یہ کہ خداوند آپ کو کتنی ہی برکت کیوں نہ دے. میرے مینٹر جو ہے، جو میرے باس بھی ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو خدمت میں شہرت ہے نا، وہ کینسر کی طرح ہے. اینڈ ہی از رائٹ، اٹس اے کینسر. وہ تھوڑا سا بس آپ کو لگتا ہے اور اس کے بعد اس کی شرح اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کریں، اگر آپ پولس رسول کی طرح خدا سے فضل اور قوت مانگ کے عاجزی میں نہ بڑھیں، تو آپ کی خدمت بالکل بے اثر ہو جائے گی. It is very possible to be popular. شہرت حاصل کرنا اور پھر بھی ایک اوتھینٹک اور وفادار خادم نہ ہونا بہت پاسبل ہے. خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 7ویں باب میں کیا لکھا کہ بتھیرے، ایک نہیں، 2 نہیں، بتھیرے میرے نام سے آئیں گے، جو کیا کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے سب کچھ کیا. وہ سارے سائنس جو آپ آج دیکھتے ہیں وہ سب کیے ہوں گے، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میری تم سے کوئی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے درخت ہیں جو اپنے پھلوں سے نہیں پہچانے جائیں گے. وہ پرفارم بہت اچھا کریں گے، اور شاید خاص لوگ جو منسٹری میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس کے بارے میں کچھ دیر پہلے ہی پڑھا کہ آپ کی منسٹری جو ہے وہ پروفیشنل منسٹری بن جاتی ہے. اب پروفیشنل منسٹری سمجھتے ہیں کیا؟ پروفیشنل منسٹری سے مراد کہ جب آپ بار ایک چیز کو کرتے چلے جائیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا پاسبل ہے کہ میں لیکچرز اگر یونیورسٹی میں پچھلے 10 سال سے دے رہا ہوں تو مجھے وہ یہاں پہ آ کر لیکچر دینے کے لیے کہے تو میں اس کو ایک کام کر لوں گا. What's difficult؟
بہت اچھی تقریر بھی کر لوں گا، اگر مجھے کلام مقدس کو تھوڑا سا سمجھنا آتا ہے تو میں کہیں بھی جا کر اس کو پیش کروں گا، لوگ کہیں گے بہت زبردست. لیکن آپ کی جو منسٹری ہے اس کی جو حقیقی اس کا جو فروٹ اور روٹس ہے، اس کی جڑ اگر عاجزی میں اور لوگوں کے لیے ترس اور محبت میں بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوں گی تو آپ بھی پروفیشنل منسٹری کا شکار ہو جائیں گے. پھر آپ منسٹری اس لیے نہیں کریں گے کہ خداوند آپ کی زندگی سے کیا کام کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کی زندگی میں کیا کام ہوگا. یو جسٹ وانٹ ٹو ایکٹ، بالکل ایک کام کرنے والے کی طرح جو صبح اٹھنا ہے اس نے کام پہ جانا ہے، مہینے کی دیہڑیاں پوری کرنی ہے، گھر واپس آ جانا ہے. یو ول ڈو دا سیم. لیکن آپ کی منسٹری میں آپ کے بااثر ہونے کے لیے اور لوگوں کی زندگی میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عاجزی میں اور انکساری میں بڑھتے چلے جائیں. اصول نمبر 3، خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا اور اس کی طرح اور عاجزی سے رہنا سیکھتا ہے. اصول نمبر 4 اور لاسٹ اصول، یو آر آلموسٹ دیئر. اوکے، اصول نمبر 4، خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنی خدمت کو صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے مسیح کی خاطر سر انجام دیتا ہے. لاسٹ اصول نمبر 4، خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنی خدمت کو صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے مسیح کی خاطر سر انجام دیتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے ذرا. 12واں باب 10ویں آیت، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے میں مسیح کی خاطر، کس کی خاطر؟ اپنی منسٹری کی خاطر نہیں، اپنے اثر کی خاطر نہیں، اپنی اپروول کی خاطر نہیں، مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور ہوتا ہوں. دوسرے الفاظ میں کہ پولس رسول اپنی ساری خدمت کو اس لیے سر انجام نہیں دیتا تاکہ لوگوں میں اس کا نام بڑھے، بلکہ جب پولس رسول خداوند کے کلام کی خدمت کرتا ہے، جب وہ گوسپل کا جو پرچم ہے وہ اوپر لہراتا ہے تو اس سے کس کو جلال ملتا ہے؟ اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ منسٹری میں ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن جو آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس منی اینڈ ویمن، کچھ لوگ کہتے ہیں دولت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اور شہرت، نو دیٹ، جو کہ پاسبل ہے. لیکن ایک جو چیز جو منسٹری میں سب سے زیادہ آپ کو تنگ کرے گی along the years with experience I'm saying this، کہ جب آپ لوگوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیں گے. آپ نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کا تعلق آپ خدا کے ساتھ جوڑیں، بلکہ آپ چاہیں گے کہ جب کوئی فوراً بیمار ہو تو وہ خود دعا کرنے سے پہلے مجھے کال کرے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ ایمانداروں کو، خادمین کو استعمال کریں، لیکن اگر آپ کی دعائیں جو کئی سالوں سے آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ان کا انحصار صرف اور صرف آپ پر بڑھتا جا رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق ان کا 0% ہے اور ان کو دعا نہ آتی ہے اور نہ اپنی دعا پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو then there is something wrong. کیونکہ آپ اس آزمائش میں کہ لوگ آپ پر انحصار کریں، آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، نہ کہ پولس رسول کے مطابق جو کہ کہتا ہے کہ اس کی خدمت جو ہے وہ منسلک کروانے والی خدمت ہے. اب منسٹری آف ریکنسیلیشن وہ کیسے خدمت ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑتا، وہ اپنی خدمت میں صرف اپنے آپ کو ایک برج کی طرح استعمال کرتا ہے، لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے وہ ہاتھ کس کو تھما دیتا ہے؟ اور میرا کہتا ہے کہ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی، جس میں ہم سب شامل ہیں، میں اپنے آپ کو کوئی پرے نہیں کر رہا، ایسی خدمت شروع ہو گئی ہے جس میں مسیح کی خاطر نہیں، دکھ اٹھا کر نہیں، بلکہ اپنی سیلف گلوریفیکیشن کے لیے، اپنی سیلف ایکسالٹیشن کے لیے، کہ جب لوگ میرا کلام سنیں تو ان کے ذہن میں شام تک میری پریچنگ کے چرچے گونجتے رہیں، جب لوگ میری باتیں سنیں تو وہ واہ واہ کر کے میری شخصیت کو دیکھیں، جب میں دعا کروں تو لوگ کہیں کہ میں اس سے ہی دعا کروانی ہے، خود کرنے کی کوشش نہیں کرنی. تو دین آپ اس خدمت میں جلال خدا یسوع مسیح کو نہیں بلکہ اپنی منسٹری کو دے رہے ہیں. اور ایسا بہت پاسبل ہے کہ آپ ایک پوائنٹ ہے کہ اپنی منسٹری میں خدا کی منسٹری کو اپنی منسٹری سمجھنا شروع کر دیں. دس از مائی منسٹری، یہ میری کنگڈم ہے، یہ میری بادشاہت ہے، میں جس طرح چاہوں گا اسے کروں گا. اور وہ بہت ہی المیہ ایسا ہے جس میں آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا سچا اور وفادار خادم جو ہے وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے مسیح کی خاطر اپنی خدمت کو سر انجام دیتا ہے.
میری دعا ہے کہ ہم سب کے لیے انکلوڈنگ می اپنے آپ کو شامل کر کے کہ خداوند ہمیں ان ٹیمپٹیشن سے، ان مصائب سے، منسٹری کے ان ٹریپس سے بچا کے رکھے، اور ہم ان 4 اصولوں کو جو پالوس رسول کی زندگی سے ہمیں دوسرے کرنٹیوں میں سے سیکھنے کو ملتے ہیں، ہم بارہا اس پر غور و فکر کریں اور اس کو ریمائنڈ کروائیں. سو میں سمری کے طور پہ آپ کو ایک دفعہ پھر سے اگر آپ نے لکھے تو میرے ساتھ بتائیے. پہلا کیا تھا؟ خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنی قوت اور طاقتوں پر نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں پر فخر کرتا ہے. اصول نمبر 2، خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر نہیں بلکہ عام اور سچے پیروکار کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. تیسرا اصول، خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا ہے، عاجزی سے رہنا سیکھتا ہے. اور لاسٹ اصول، خدا کا سچا اور وفادار خادم اپنی خدمت کو صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے، مسیح کی خاطر سر انجام دیتا ہے. لیٹس پرے ٹوگیدر. خدا زندہ آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہے اس وقت کے لیے، آپ کی ساری کلام مقدس کے لیے، اور آپ کے خادم پالوس رسول کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے، اور جو کچھ آج ہم نے آپ کے کلام سے سیکھا. ہمیں فضل دیجیے کہ خدا پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسیح کے سچے اور وفادار پیروکار اور خادم بنا سکیں. بہت سارے نوجوان ہماری زندگیوں کو رول ماڈل بنا کر مسیح کی طرف رکھیں. ہماری زندگیوں میں سے تکبر کو، ہماری زندگی میں سے اپنے آپ کو خدا بڑھا چڑھا کر پمپ اینڈ شو کو ختم کر کے ہم آج سے زندگی گزاریں. ہماری منسٹری کا سینٹر صرف اور صرف خدا یسوع مسیح ہو. ہماری ساری منسٹری خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے استعمال ہو، اور اس سے بہت سارے لوگ برکت حاصل کریں. ادھر موجود سارے لوگوں کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتا، اور خاص کر کے خدا کلام کا یہ جو بیج بویا گیا آنے والے مہینوں میں، سالوں میں ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے. اور خدا اگر کوئی ایسے ٹیمپٹیشنز جن کے باعث خدا یہاں پر موجود بلیورز ایماندار اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اپنے پاک روح کے باعث ان گناہوں کو ان پر عیاں کیجیے گا، اور ان کو قوت اور طاقت اور فضل بخشے گا کہ وہ اپنے آپ کو کلام کے تابع کریں، اور خدا اپنی زندگی کو کلام کے مطابق ڈھالیں، تاکہ بہت ساری زندگیاں، ان کے نیبرہڈ، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کی کلیسیاں، ان کی زندگی کو دیکھ کر خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں. مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں.